अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता गिम्मी एक दफ़ा फिर आपके साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता के मकाला जात लेकर हाजिर हूँ जनाब। और गिम्मी टीवी यूके से हाजिर हूँ। और मैं आपको आज जो मकाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ वो है जनाब वहशत कलकत्तवी हयात और कारनामे। और ये मकाला जो निगार हैं वो हैं सैयद अली इरफान नकवी और इनके सुपरवाइजर नामालूम है, लेकिन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसका तारुफ। वहशत कलकत्तवी की अदबी खिदमात के पेश नज़र, जिनमें शेरी और नसरी दोनों शामिल हैं, अगर हम उर्दू अदब की तारीख में वहशत के मकाम और कारनामों का तायुन करना चाहें तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ज़म्न में मुतअद्दिद अफराद ने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है उनकी रोशनी में वहशत के मकाम का तायुन आसानी से किया जा सकता है। इस सिलसिले में सबसे पहले उनकी शोहरत और इनफरादियत का सबब उनकी तकलीद गालिब की शाउरी कोशिश थी, जिसकी कामयाबी का एतराफ अकाबरे अदब ने खुले दिल से किया और बात इसी हद तक महदूद रखने के बजाय इस बात का भी एतराफ किया कि इस तकलीद में भी वहशत की एक इनफरादियत मौजूद है। और ये कि उन्होंने अव्वल तो गालिब के सिर्फ उन्हीं अफकारों बयान को बयान नहीं किया जो उनके मिजाज से हम आहंग था, और दोम ये कि उसमें भी गालिब की सी सकाफती जबान या फारसी बंदिशों की भरमार से गुरेज करने की कोशिश की है। जनाब मौलाना अब्दुल करीम मासूमी फरमाते हैं कि उन्होंने गालिब की रवश तकलीदी जहनियत के तहत नहीं इख्तियार की, बल्कि उससे अपनी तख्लीकी निगाहो बसीरत के लिए साजगार फिजा मुहैया की है। इसी तकलीद से वहशत को सिर्फ यही फायदा नहीं हुआ कि वो गालिब दौरान भी मान लिए गए, बल्कि बकौल डॉक्टर अब्दुल रऊफ गालिब परस्ती से वहशत को एक बड़ा फायदा ये पहुंचा कि उनमें अजमत फन का एक वाज़े तसव्वुर पैदा हो गया और उन्होंने समझ लिया कि शेर को मायारी और आफाकी बनाया जाए। तो इस एहसास ने वहशत को कसरत मुतालिया की तरफ राग़िब किया और उन्होंने जिस तरह फारसी और अंग्रेजी अदब का मुतालिया किया उसने उनकी फिक्र को और भी वसअत अता की। उर्दू जबान की इसी शौर ने वहशत को ऐसा जबानदान बनाया कि दिल्ली और लखनऊ स्कूलों के अकाबरे फनो जबान भी उनकी जबानदानी के मोतरफ हैं। और जनाब उर्दू जबानदानी से मुतालिक वहशत की यही इनफरादियत उनके मकाम और कारनामों को दूसरों से मुख्तलिफ करती है। तो अगर हम देखें कि वहशत के मज़ामीन मातबासर तासुरात और तकारीर मुकद्दमा अगरचे तादाद में इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हर कसो नाकस की निगाह उन पर पड़ जाए, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि किसी साहिब नजर की नजर से चूक जाए। यही वजह है कि वहशत के नसर पारे तादाद में कम होने के बावजूद बहुत अहम है। नाज़रीन और सामीन, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने आपको जैसे पहले बताया काम करना हो और तो फिर चाय तो बहुत जरूरी है ना, एक कप तो बनता है। तो जनाबे वाली इसी तरह से अगर हम वहशत के वो मकाले जो बंगाल के उर्दू अदब से मुतालिक हैं, वो भी कम से कम बंगाल की सतह पर तो उनकी अदबी अजमत की शनाख्त पूरी तरह से साबित हो चुकी है। और आज उन मकालों को इतनी ज्यादा
اوور آل جو ہے وہ ادبی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ واضح ضرور کرنا چاہیے کہ وحشت نے یہ مقالے اس زمانے میں لکھے جب ان موضوعات پر اس سے پہلے کسی نے قلم ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اور مثلاً عبد الغفور نساخی کو لے لیجئے، بنگال کے اس عظیم شاعر، ادیب، نقاد، محقق پر وحشت کے مضمون سے پہلے کسی بھی اہل قلم کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ تو کیونکہ اگر ذکر تھا تو صرف تذکروں میں، ورنہ سید اقبال عظیم کی مشرق بنگال میں اردو تھی، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پورے نساخ کے بعد خود بخود شمس کا نام سامنے آ جاتا ہے، اول تو اس لیے بھی کہ شمس نساخ کے فرزند تھے، دوم وحشت کے استاد بھی تھے۔ چنانچہ وحشت نے جس محنت شاقہ کے بعد ان کے جہاں تک ممکن ہو سکا سارے بکھرے ہوئے کلام کو یکجا کیا کر کے، اور اس کو دیوان شمس کے نام سے ترتیب دے کر 1920 اکتوبر میں وہ شائع کروایا۔ اس طرح سے اپنی شاگردی کا گویا انہوں نے پورا کا پورا حق ادا کیا۔ واضح رہے کہ مضامین وحشت میں شمس پر جو مضمون ہے وہ 1953 میں لکھا گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی ہی بین السطور مواد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نظری تنقید کی اگر کچھ ہم مثالیں لے لیں تو اب عام طور پر لوگوں کی توجہ ایک قسم کی ہرزہ سرائی کی جانب مائل ہو رہی ہے، جیسے کہ نیچرل شاعری، جیسے کہ ہم نیچرل شاعری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حیران ہوں کہ غزل میں اگر فطری جذبات ادا کیے جائیں تو نیچرل کیوں نہ کہلائے؟ کیا نیچرل شاعری کی یہی معنی ہے کہ درخت اور پہاڑوں کی مصنوعی اور مقلدانہ تعریف کی جائے؟ عشری نیچرل وہی ہے جس کی بنیاد حقیقت پر ہو۔ سعدی و حافظ، نظیری و عرفی، میر و غالب کے کلام میں سینکڑوں اشعار ایسے ملتے ہیں جو بالکل نیچر کی ہی تصویر ہیں۔ عاشقانہ مضامین کو غزل کا ایک جزو سمجھیں مگر جزو اعظم تصور نہ کریں۔ تہذیب، مواز، اشارات و کنایات سے یک کلام کو پاک رکھیں۔ اگر یہ باتیں ملحوظ رکھی گئیں تو غزل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پھر نیچرل نظموں کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور اب ان کے عملی تنقید کے بھی کچھ نمونے ہم پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ پرور میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، میرے خیال میں قافیے کی مجبوری نے آپ کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں کی۔ آپ نے بہترین شعر کہا، عجیب کیفیتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، شوق نے کیا صورت اختیار کی، بے باکی، بے حجابی، دھول و دھبا، اس میں کوئی تصریح نہیں، بس اتنا ہے کہا کہ شوق پنہا نہ رہ سکا۔ اس کنائے میں شاید کیا کچھ نہ کہا گیا اور کسی لطیف پیرائے میں کہا، شوق جو بے باک ہو گیا پر شوق جو پنہا نہ رہ سکا کو ترجیح دیتا ہوں۔ شوق کے بے باک ہونے میں مجھے کلام بھی ہے۔ شوق کسی کو بے باک بنا دے تو خود شوق کا بے باک ہونا محل تأمل ہے۔ جناب یہ ہے جناب تحقیقات پر تبصرہ مضامین وحشت سے، اور آپ نے حافظ کا ایک شعر نقل کیا ہے، حافظہ واز و نصیحت گو مکن، حافظہ واز و نصیحت گو مکن، ترک ترکان خطا بنود ثواب۔ یہاں وہی تناسب لفظی کے خیال سے یہ شعر موضوع کرایا ہے، ترک ترکان، ٹھیک ہے،
خطا ثواب کا تضاد، حقیقت سے بحث نہیں. اس طرح سے یہ شعر بھی ہے، اے نازنین پس تجھے مذہب گرفت، اے نازنین پس تجھے مذہب گرفت، کت خون ما حلال تراز شیر مادر است. تو جناب والا یہ وحشت کی عملی تنقید اور تنقید کے کس دبستان سے منسلک قرار دی جا سکتی ہے؟ سر دست اس سے غرض نہیں. اگر میر کے نکات الشعراء میں تاثراتی تنقید کی موجودگی قابل ستائش گردانی جا سکے تو وحشت کی تنقید شعور کی بھی داد دینی لازمی ہوگی. تو اسی طرح سے وحشت کی نثری خدمات بھی، ان کے خطوط بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، صرف اس لیے کہ اعظم شاکری نے انہیں بڑی محنت سے یکجا کر کے 190 کی تعداد میں مکاتیب وحشت کے نام سے شائع کروائے. اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خواہ غالب، داغ، اقبال، ابوالکلام آزاد، شبلی، سجاد ظہیر، پریم چند، نیاز، فیض، شاد، جوش، سردار جعفری، صفیہ اختر اور دیگر اکابر اہل قلم حضرات کے خطوط بصورت کتاب شائع ہو کر نہ صرف خود مکتوب نگار بلکہ ان کے دور کو بھی سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے. چنانچہ وحشت بھی، جن کے خطوط اگرچہ بہت ہی کم تعداد میں شائع ہوئے، لیکن ایسا قطعی نہیں ہے کہ وحشت نے صرف اتنے ہی خط لکھے اور فقط انہی لوگوں کو لکھے جیسا کہ مظفر حنفی کو غلط فہمی ہوئی. مگر حقیقت یہ ہے کہ اعظم شاکری چونکہ کلکتے کے تھے، لہٰذا انہوں نے انہی حضرات سے وحشت کے خطوط حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی جن کا تعلق کلکتے سے تھا. اسی طرح سے سعادت علی صدیقی نے بھی روح ادب کلکتہ کے شمارہ اپریل تا جون 1988 میں شائع شدہ اپنے ایک مختصر مضمون وحشت کلکتوی کا ایک غیر مطبوع خط میں لکھا، راکم الحروف کو علامہ وحشت کلکتوی کے چند خطوط دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی جو انہوں نے اپنے ایک عزیز شاگرد محمود اسرائیلی سنبلی کے نام لکھے تھے. کلکتے کے پروفیسر محمد صابر خان ضبط مرحوم کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس وحشت کے غیر مطبوع خطوط ہیں جو انگریزی میں لکھے گئے تھے، اور پھر کلکتے کے ڈاکٹر محمد منصور عالم کے پاس تو وحشت کے ایک نہیں 80 خطوط ایسے ہیں جنہیں وحشت نے اپنے شاگرد عباس علی خان کو لکھا تھا، اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو نہ صرف غیر مطبوع ہیں بلکہ مکاتیب وحشت میں شامل بھی نہیں ہیں. تاہم سر دست محض مکاتیب وحشت کے پیش نظر ہی اگر وحشت کے مقام کو تعین کیا جائے تو یہ واضح حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کم از کم بنگال کی سطح پر تو وحشت کے خطوط کو عبدالغفور شہباز کے بعد دوسرا مقام حاصل ہے، لیکن آزادی کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر وحشت ہی اولیت کا صحرا باندھے ہوئے نظر آئیں گے. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور ہم اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے جو مقالہ ہے وہ بھی کلکتہ یونیورسٹی کا ہی آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے، اور اپنی رائے سے گمی ٹی وی یو کے پر اپنے دوستوں کی رائے سے، اپنی رائے سے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں. اور اگر آپ کو اس مقالے کا بھی کوئی آپ کو سافٹ کاپی چاہیے تو ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.